السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت الحارث الاعور رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ مسجد سے گزر رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ جو مسجد میں لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو کہانیاں سنانے میں مصروف ہیں، سٹوری ٹیلنگ جسے کہا جاتا ہے۔ یہاں ادھر ادھر کی باتیں، ادھر ادھر کی کہانیاں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں علی کے پاس پہنچا اور میں نے کہا کہ یا امیر المؤمنین، کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ لوگ یہ کہانیاں سنانے میں بالکل جٹ گئے ہیں، گھس گئے ہیں اسی کے اندر، پوری طریقے سے اسی کے اندر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا وہ کہانی سنانے میں بزی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا یہ حال ہے کہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ عنقریب ایک فتنہ آنے والا ہے۔ تو میں نے کہا، یہ علی رضی اللہ عنہ بتا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ما المخرج منہا یا رسول اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی انہا ستکون فتنہ، الا انہا ستکون فتنہ، عنقریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہونے والا ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس سے ما المخرج منہا یا رسول اللہ، اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ فیہ نبأ ما کان قبلکم وخیر ما بعدکم وحکم ما بینکم هو فصل لیس بالہزل من ترکہ من جبار قسمہ اللہ ومن ابتغى الهدى في غیرہ اضلہ اللہ وهو حبل اللہ المتین وهو الذکر الحکیم وهو الصراط المستقیم وهو الذی لا تزیع به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع به العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تنته الجن إذا سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم۔ تو یہ جو پوری حدیث ہے، تھوڑا لمبی حدیث ہے، ظاہر سی بات ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کے پوچھنے پہ کہ ایک تو یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے کہ اگر ہمیں کوئی بتائے گا کہ بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے تو ہم لوگ پوچھیں گے کیا فتنہ رہے گا، کیسے آئے گا، کیا سٹارٹ ہوگا، نشانی کیا رہے گی، اس سے پہلے کیا ہوگا، ہے نا؟ دجال آئے گا تو دجال کہاں سے آئے گا، کون سی کنٹری سے آئے گا، کتنے لوگ ہوں گے اس کے ساتھ، کون سا کپڑا پہنا ہوگا، یہ سب سوال ہوتے ہیں ہمارے۔ لیکن ایکشن لینے کا جو مین پوائنٹ ہے وہ ہے کہ اس سے نکلنا کیسے ہے۔ کسی فتنے کے ہونے پہ سب سے زیادہ ضروری چیز تو یہ ہے نا کہ اس سے نکلا جائے۔ تو کیسے نکلا جائے؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اس سے نکلنے کا راستہ بتائیے یا رسول اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب اللہ فیہ خبر ما قبلکم، اس کے اندر فیہ نبأ ما کان قبلکم، اس سے پہلے ان لوگوں کی کہانیاں ہیں جو تم سے پہلے آ چکے ہیں، وہ خبر ما بعدکم، اور تمہارے بعد جو آنے والے ہیں ان سے ریلیٹڈ نیوز بھی ہے، وہ حکم ما بینکم، اور تمہارے درمیان جو فیصلے ہیں ان سے ججمنٹ جو ہے صحیح غلط کے، اس کے بارے میں احکام بھی اس میں ہے۔ وہو فصل لیس بہ الہزل، اور یہ صحیح اور غلط کے درمیان فرق ہے، اور یہ ایسے ہی کوئی ہزل فالتو کلام نہیں ہے۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، اور جو بھی
اس کو چھوڑ دے گا، ترک کر دے گا، اللہ اس کو تباہ کر دے گا۔ جو بھی قرآن کو ترک کر دے گا اللہ اسے تباہ کر دے گا۔ ترک یعنی یہاں پہ جو لفظ ہے وہ بھی یہی یوز ہے، من ترکہ۔ تو ضروری نہیں ہے ترک کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کو ہٹا کے پھینکیں نعوذ باللہ، یا اس کو اٹھا کر کے اپنے گھر سے باہر نکالیں قرآن کو اور گھر میں نہ رکھیں، اور ضروری نہیں ہے ترک کا مطلب وہ آپ کو پتہ ہے قرآن میں کسی چیز کا حکم ہے اور آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں تو آپ ترک کر رہے ہیں قرآن کو۔ ایک طریقے سے قرآن آپ کے گھر میں رکھی ہے، دھول جمی ہوئی ہے، پتہ نہیں کتنا زمانہ ہو گیا پڑھے ہوئے، آپ نے ترک کیا قرآن کو۔ مشکل سے سال میں ایک بار قرآن کمپلیٹ ہوتی ہے، وہ بھی سن کے تراویح میں سپیڈ میں ترک کرنا ہوا قرآن۔ خود انسان جو ہے نہیں پڑھتا، کوشش نہیں کرتا پڑھنے کی، یہ قرآن کو ترک کرنا ہوتا ہے۔ چاہے ایک آیت پڑھے، آدھا صفحہ پڑھے، ایک صفحہ پڑھے، قرآن تو پڑھنا ضروری ہے، کمپلسری۔ تو جو اس کو ابینڈن کرے گا، جو اس کو ترک کرے گا، چھوڑ دے گا، اللہ اس کو تباہ کر دے گا۔ اور جو اس سے ہدایت تلاشے گا، جو ہدایت تلاشے گا اس کے سوا کسی بھی چیز سے، اللہ تعالیٰ اس کو لازماً گمراہ کر دے گا۔ موٹیویشنل اسپیکرز ہوں یا ہمارے کوئی بہت بڑی یونیورسٹی ہو، اس کے قرآن مجید کے سوا اگر کوئی ہدایت تلاش کر رہا ہے، راستہ تلاش کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو لازماً گمراہ کر دے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ اللہ کی رسی ہے، اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، اور یہ ایک حکمت والی نصیحت ہے، یاد دہانی ہے۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور یہ ایک سیدھا راستہ ہے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی نفسانی خواہشات جس پہ حاوی نہیں ہو سکتی۔ قرآن کے اندر ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی طاقت ہے کہ انسان کی اپنی نفسانی خواہشات اس کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتی، اور انسان کی جو اپنی زبان ہے وہ اس کے الفاظ نہیں بدل سکتی۔ مطلب بولتے اگر میں ایک آدمی کو ایک چیز بولوں اور وہ 10-20,000 لوگوں کو بولتے جب اس کے اگلے پہ پہنچے گی تو ممکن ہے کہ وہ بدل چکی ہو، بات کوئی اور ہے۔ لیکن قرآن ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا اس کو ہر طریقے سے۔ تو قرآن جو بھی دنیا میں کہیں پہ بھی کسی بھی طریقے سے پڑھتا ہے، وہ الفاظ وغیرہ سب وہی رہتے ہیں۔ اور وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاء، اور جو علماء ہیں، اسکالرز ہیں، ان کو وہ کبھی اس سے سیر نہیں ہوں گے، فل نہیں ہوں گے اس سے۔ کبھی ان کو یہ نہیں ہوگا ہاں بہت پڑھ لیا یا سب پڑھ لیا، جو تھا سب کچھ ختم ہو گیا، یہ نہیں، اور چاہیے رہے گا، اور چاہیے رہے گا، اور ان کو ملتا رہے گا۔ اسکالرز کی بھی بات ہے ظاہر سی، نارمل لوگوں کی بات نہیں، کیونکہ نارمل لوگ تو ظاہر سی بات ہے اس لیول پہ پہنچے ہی نہیں ہیں۔ اسکالرز تو اپنی پوری زندگی اسی چیز میں لگائے ہیں، پھر بھی ان کو اور چاہیے۔ اور اس کو جتنا بھی پڑھا جائے یہ ڈل نہیں ہوگا، مطلب ہر بار خوبصورتی اس کی باقی رہے گی، چاہے جتنی بار پڑھا جائے، جتنی بار انسان سنے۔ ایسا نہیں کہ بور ہو گئے، کوئی گانا انسان سنتا ہے اگر کنٹینیو ریپیٹ پہ ایک ہفتے صبح شام سن لے تو ٹھیک ہے یار، بس اب اور نہیں سننا، چاہے جتنا اچھا لگتا ہو۔ ایک ہفتہ تو شاید میں زیادہ بتا دیا، 1-2 دن میں انسان پریشان ہو جائے۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک ایسی خوبصورتی رکھے ہیں کہ جتنی بار بھی سنا جائے وہ ڈل نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد اس کی جو ایک کیا کہتے ہیں، ایک امیزمنٹ ہے انسان دیکھ کر کے، جو ہوتا ہے سبحان اللہ یہ بھی لکھا ہے، سبحان اللہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ جو ایک فیلنگ آتی ہے قرآن سن کر کے، سمجھ کر کے، یہ بھی کبھی ختم ہونے والی نہیں، چاہے جتنی بار سن لے انسان۔ سیم صورت، چھوٹی سی صورت 8-10 آیت کی، وہ انسان بار بار غور سے اگر پڑھ رہا ہے قیامت تک پڑھتا رہے گا، اس کو کچھ نہ کچھ ٹائم پہ اس کو شوق لگتا ہی رہے گا۔ جتنے ایمان سے پڑھے گا، جتنے طریقے سے پڑھے گا، ہو سکتا ہے ایسی کوئی چیز اس کو نوٹس ہو جو اس نے پہلے جس نظریے سے دیکھا نہ ہو، اس طرح کی خوبصورتی اس کو ملتی رہے گی، وہ امیز ہوتا رہے گا وہ۔ اور یہ وہی ایک ایسی کتاب ہے جس کو جنوں نے جب سنا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ انا سمعنا قرآنا عجبا،
کہ بے شک ہم نے ایک بڑا ہی مختلف قسم کا، بڑا ہی خوبصورت طریقے کا قرآن سنا ہے. ریسیٹیشن، قرآن مطلب ریسیٹیشن، ایک ریسیٹیشن سنی ہے. یہدی الی الرشد فآمنا بھی، سورہ جن کے اندر ہے. یہ ایسی ریسیٹیشن سنی ہے جو سیدھے راستے پہ لے کے آتی ہے. جو بھی اس پہ ایمان لے آئے، اس کو، جو ایمان لے آئے اس کو سیدھے راستے پہ لے آتی ہے. اور اس کے بعد یہ جو جن والا معاملہ تھا یہ ختم ہو گیا. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیو کر رہے ہیں کہ جس نے بھی من قال بھی صدقہ، جس نے قرآن کے حوالے سے بات کی اس نے سچ کہا. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہہ رہے ہیں، قرآن میں یہ لکھا ہے. بس اب انسان کو خاموش ہو کے اس کی بات سننی چاہیے. وہ اگر دلائل کوئی دے رہا ہے اس طرح کے تو پہلے جا کے کنفرم کر لیں. انسان ایسے رسک نہ لے کہ نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ کو پھر وہ چیلنج کرنے لگے. اور دوسری بات، قرآن ہے ہی سچائی، تو اگر کوئی قرآن کی حوالہ دے کے بات کر رہا ہے تو وہ بول ہی سچ رہا ہے. اگر آیت گھڑ نہیں رہا ہے، ظاہر سی بات ہے، تو سچ ہی بول رہا ہے وہ. تو من قال بھی صدقہ، جو قرآن کے ذریعے سے بولے گا وہ سچ بولے گا. ومن عمل بھی اجرا، اور جو اس کے مطابق کام کرے گا، اعمال کرے گا، اس کو اس کا ریوارڈ ملے گا. ملے گا تو ایک چیز ہے اصل میں جو یہاں پہ ہے کہ مل گیا. جس نے اس کے ذریعے سے بات کی اس نے سچ کہا، اور جس نے اس کے ذریعے سے اعمال کیے قرآن کے ذریعے سے، اس کا اجر اس کو مل گیا. اور جو اس کے بنا پہ فیصلہ کرے گا اس نے صحیح فیصلہ کیا. اور جس نے اس کے بنا پہ دعوت دی لوگوں کو، اس نے ہدایت پالی. یہ تو پھر ایک مطلب اس کا ہے، اس نے ہدایت کی طرف بلایا، سیدھے راستے کی طرف بلایا. اگر میں اس کے بنا پہ کسی کو بلا رہا ہوں، انوائٹ کر رہا ہوں، دعویٰ کر رہا ہوں، دعوت دینا بولتے ہیں نا، دعوت دے رہا ہوں، تو سیدھے راستے کی طرف دعوت دی گئی. اور اس کا ایک مطلب جو ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جس طرح سے اسلوب چلتا آ رہا ہے کہ جس نے اس کے ذریعے سے بات کی اس نے سچ بولا، جس نے اس کے بنا پہ اعمال کیے اس نے صحیح عمل کیے. اسی طرح سے جس نے اس کے بنا پہ دعوت دی، سامنے جس کو بلا رہا ہے وہ سنے نہ سنے، اس کو دعوت پہنچے نہ پہنچے، وہ مانے نہ مانے، اس کو ہدایت ملے نہ ملے، جو بلا رہا ہے خود اس کی ہدایت تو ہو گئی کنفرم. جو بلانے والا ہے، جو قرآن کے بنا پہ لوگوں کو بلا رہا ہے قرآن کی طرف، حق کی طرف، سیدھے راستے کی طرف، وہ اس کو تو خود کو تو سیدھا راستہ مل گیا. یہ حدیث ہے جامعہ ترمذی 2906. یہ جتنی جو صفات ہیں یہ سب قرآن مجید کی صفات بیان ہوئی ہیں. جو بڑا فتنہ آئے گا اس سے کمبیٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ یہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ حدیث ہے، ظاہر سی بات ہے. اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک اللہ کی طرف سے کنیکشن بھی دیا ہے، اور ایسی ایک طاقت دے دی ہے جو کسی بھی طرح کی گمراہی سے انسان کو نکال سکتی ہے، ہر طرح کے ناانصافی سے انسان کو بچا سکتی ہے، اور غافل ہونے سے بھی بچا سکتی ہے، سیدھے راستے پہ چلا سکتی ہے. ہر چیز ایک کامل ایک ٹول جو چاہیے انسان کو زندگی صحیح طریقے سے گزارنے کے لیے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دے دیا اس کے اندر. اب ایک دوسری حدیث پہ آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ میں سے، اینجلز میں سے ایک اینجل کو کہا کہ جا کر کے فلاں فلاں بستی کو ہلاک کر دو، اس کے جتنے لوگ ہیں ان کے سمیت ہلاک کر دو، مطلب کوئی بچنا نہیں چاہیے، پوری بستی برباد کر دو. تو فرشتے نے کہا، کہیں کہیں روایت ہوتا ہے یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، لیکن حدیث میں ہے کہ اس حدیث میں ہے کہ یہ اس فرشتے نے کہا کہ اس کے اندر یا اللہ آپ کا ایک ایسا بھی بندہ ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر آپ کی معصیت میں بسر نہیں کیا. پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے، اتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کیا، اتنی دیر بھی آپ کی عبادت کرتا رہا، ہر وقت عبادت کی اس نے. ایک ایسا بندہ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پلٹو جا کے اس بستی کو، پہلے اس بدبخت پر، اس شخص پر، اس کے بعد
باقی لوگوں پر کہ اللہ کی نافرمانی جو اس کے آس پاس ہو رہی تھی اس کے غیرت میں اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلا ابھی تک. مطلب مثال کے طور پہ میں اپنے حجرے میں بیٹھ کر کے عبادت کر رہا ہوں, تسبیحات کر رہا ہوں, اذکار کر رہا ہوں, اور میرے حجرے کے جس سامنے لوگ تاش کھیل رہے ہیں, جوا کھیل رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں, ناچ گانا ہو رہا ہے, میں بیٹھا ہوں اندر ہی کھانا پینا اپنا بنائے کھا رہا ہوں اپنے کام سے کام, ان لوگ سے مطلب نہیں ہے میرا. اصل میں تو یہی سکھایا جاتا ہے نا ہم لوگوں کے گھروں میں, جہاں خراب جگہ ہے وہاں مت جاؤ, بار وغیرہ میں مت جاؤ, دوست اگر اچھے نہیں ہیں ان سے نہ ملو. یہ اچھی چیز ہے, ظاہر سی بات ہے, لیکن کیا یہی چیز ہے بس, اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے؟ اور صرف اسی چیز کے گناہ میں یہ اللہ تعالیٰ سزا سنا رہے ہیں. یہ المعجم الاوسط کے اندر حدیث ہے, حدیث نمبر 7661. اور یہ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ہدایت دیں اور صحیح غلط سکھائیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ رسپانسبلٹی آتی ہے. آپ کو جنت کا ٹکٹ مل رہا ہے نا اس کے ذریعے, جنت کا راستہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. یہ کوئی معمولی چیز نہیں دے رہے ہیں, بہت بڑا انعام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ, کامیابی کا راستہ دے رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ایک ذمہ داری آتی ہے کہ اوروں کو لے کے آؤ, اس پہ کھینچ کے لے کے آؤ. پوچھا نہیں جائے گا تم سے, لیکن تم سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ساری امتوں کو جمع کریں گے اور ان کے اوپر جو گواہ بنا کے بھیجے گئے تھے ان کو جمع کریں گے, اور پھر ہم لوگوں سے کہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم لوگوں کو ان لوگوں پہ گواہ بنا کر کے پوچھا جائے گا جو مسلمان نہیں تھے, کہ ان تک پہنچایا تھا کہ نہیں دین. یہ بڑی ڈراؤنی حدیث ہے, اس چیز کو سمجھنا چاہیے انسان کو. حالانکہ اس کی صحت پہ تھوڑا سا اختلاف ہے, لیکن وہ کنفرم ہو جاتا ہے ایک دوسری حدیث سے جو جامعہ ترمذی کی 3057 حدیث ہے صحیح درجے کی. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگوں تم یہ آیت پڑھتے ہو. کون سی آیت؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. کہ اپنا مطلب اپنے آپ کو خیال رکھو, اپنے آپ کو سیدھے راستے, علیکم انفسکم, تم آپ اپنے ذمہ دار ہو, اور اگر تم ہدایت پہ چلو گے تو تم تک کوئی چیز تمہارا نقصان نہیں کر سکتی. خاص کر کے وہ لوگ تمہارا نقصان نہیں کر سکتے جو گمراہی پہ ہیں. اور انہوں نے پھر کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ گناہ کرنے والوں کو دیکھیں اور غلط چیزوں کو دیکھیں اور ان کو روکے نہیں, تو عنقریب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی گرفت میں لے لے گا, اپنی سزا میں جکڑ لے گا. کس چیز کی وجہ سے؟ اگر دیکھیں گناہ ہوتے ہوئے اور روکے نہیں تو کیا دو چیز سمجھ میں آتی ہے. مسلمانوں کا جو کام ہے وہ صرف نماز روزے سے بہت بڑھ کے ہے. مین کام تو بعد ہی میں شروع ہوتا ہے, یہ تو سٹارٹ ہی نہیں ہے کام کی. بیسک چیزیں جو ہیں وہ صرف اسلام میں داخل ہونے کے لیے چاہیے, کام بعد میں سٹارٹ ہوتا ہے. اور وہ کام کیا ہے کہ قرآن کو پکڑ کے رکھنا ہے. مین لائف سٹائل کی جو گائیڈنس ہے قرآن کے ذریعے سے پھر کیا کرنا ہے, غلط کام کو روکنا ہے, صحیح کام کو آگے بڑھانا ہے. یہ چوائس نہیں ہے, یہ کمپلشن ہے, سب کو کرنا ہے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.